أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقد خاب من حمل ظلما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مختصر حمد و صلاة بعد. نبی کریم علیہ السلام دی حدیث ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا الظلم ظلم کے بچو فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ. ظلم دا معنی ہے اندھیرا. ظلم قیامت دے اندھیریں دے وچوں ایک اندھیرا ہے. یعنی جیڑے بندے دی زندگی اچ ظلم ہوئے اللہ وال اندی آخرت اچ اندھیرا پیدا کر دینا. نبی علیہ السلام نے منع کیتے ظلم کرنا. سلسلۃ الاحادیث صحیحہ علامہ البانی رحمہ اللہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ بندہ ایک قبر دے اندر دفن کیتا گئے تے جیڑے ویلے منکر نکیر علی معاملہ گزری ہے اللہ تعالی نے حکم دیتے کہ ایکو قبر ہے 100 کوڑا مارو. وہ بندے بار بار درخواست کیتی ہے کہ اللہ تخفیف تھیوے گھٹا دے. 100 کوڑے کے بالآخر ایک کوڑے دا حکم ہویا کہ چلو ایک کوڑا مارو. وہ قبر جڑے ویلے کو کوڑا ماریا گئے فم تلا قبرہ نارا. ان دی قبر جہنم دی پٹھی بن گئی ہے تے بھا کے بھریج گئی ہے ایک کوڑے نال. نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو آکے تو کو پتہ ہے کہ ان دا قصور کیا ہے, ان دی غلطی کیا ہے. جے کو 100 کوڑے دا حکم تھا چلو معافی تلافی کریں گے ایک کوڑا. ان دا پہلا قصور ہے کہ فرشتے ہیں کیا کہ انکا قد صلیت صلاة واحدة بغیر طہور. تین زندگی ہے ویسے تا نمازاں پڑھی نا لیکن ایک نماز ایسی پڑھی جن دی نماز دی طہارت اور وضو کریں جے تے کو سستی تھئی ہے تے او وضو سمجھو نہ ہاتھیا تے او بغیر وضو دے سمجھو تیری نماز تھئی آئی او غفلت دی وجہ تو تے کو قبر اس کوڑا ماریا گا. اور جیڑا بندہ نماز ہی نہ پڑھے ایت نماز چلو پڑھی تے ہی سی سجدے چلو کیتے تے ہی سی وضوء جو سستی آئی نا ہی واسطے وضوء بھی صحیح کرنا بھی تعلیم ہے. وہ حدیث ہے نا ویل للعقاب من النار جن دے گٹے ٹخنے ننگے ہو سن دے واسطے ویل ہلاکت جہنم دی وادی. یعنی وضوء پورا کرنا بھی ضروری ہے. وضوء جو سستی کیتی آسی بھلا وضوء اپنا ٹھیک کر کے نماز دہرائی کہنا بھی ہی واسطے تک قبر اس کوڑا لگے تے جڑے منڈو ہے نا بے نماز اللہ محفوظ فرماوے. دوسری وجہ دسائی گئی ہے نبی علیہ السلام صحابہ کو دسیں دے پر آپ نے فرمایا فرشتے ہو کو کہ انکا قد مررتا بمظلوم فما نصرتہو. تے کو یاد ہو سی تو گزردہ پیا میں تے تیرے سامنے کہیں بندے نال ظلم پیا تھی نا ہاں زیادتی پہ تھی دی آئی مظلوم دے نیڑے تھی کہ تو گزری لیکن تو ٹس تو مس نہیں تھیا. مظلوم دی جڑی مظلومیت آئی او تیرے ہوتے اثر انداز نہیں ہوئی تے تو ہمیں آرام نال بغیر کہیں ٹینشن دے گزریا کہیں فما نصرتہو تے مظلوم دی مدد نہیں بھی کی تھی جن دی وجہ تو اے جڑا تو اپنے اکھی بند کر کے معاملے کو نظر انداز کر کے
انسانیت کو تکلیف تھینی پئی ہے تے تو ٹر پئی. نبی علیہ السلام نے فرمایا فرشتے کو آدن اے جڑا مظلوم دی مدد نہ کرنا ہا نا اون دی وجہ تو اللہ نے تکو قبر اچ ایک کوڑا مارے تے جیندی وجہ تو ایک قبر تری پٹھی بن گئی ہے. اور تساں دسو جڑا مظلوم دی مدد نہیں سی کیتی اوندا اے حشر ہے تے جڑا بندہ خود ظالم ہوے تے ظلم کرے نہ ہوے اوندا کیا حشر ہو سکتا. نبی کریم علیہ السلام دی حدیث بڑی مشہور و معروف ہے تساں سنی ودے ہو. آپ نے فرمایا اتدرون من المفلس. مفلس کہ کو آدن جان دے ہو انہیں کسی ڈسا چھوڑو. آپ نے فرمایا قیامت علی ہو بندہ آسی نماز چاہ کے آسی زکاة چاہ کے آسی روزے چاہ کے آسی ہیں ان دے کولو پروف پورے ہو سن عبادات نیکیاں ہوں پوریاں ہو سن لیکن سارا کچھ دے باوجود بھی جہنم ثم تورہا فی النار جہنم ہے جیسے چاویزی حص حارش ہے نمازہ بھی ہیں انہوں دے کھاتے روزے بھی ہیں زکاة بھی دینا ہا لیکن مصیبت حص جو او ہوڑ کیا کہنے گئے جہنم میں گئے. کیوں گئے؟ نبی علیہ السلام فرمایا ہوں دی وجہ ہے کہ اون اپنی زندگی ہے ظلم بڑے کیتے ہو سن انہیں ظلمے دی وجہ تو قیامت علی انجا جنہاں کیتے ہویا نیکیاں ہو سن او لوگ گھنوے سن جنہاں لوگاں تے ظلم کریں رہا اے میں کھڑا ہو سی تھیا اے خوش تھیا کھڑے فخر کھڑا کریں دے بجا نمازہ ہے نپیاں سارا کچھ ہے پیا تے بندے آمن شروع تھی سن مدعی آمن شروع تھی سن مقدمے درد تھیون شروع تھی سن. اللہ ایک نے پوچھے شاتا مانی حاضا ایک نے پوچھے زارا بانی حاضا زالا مانی حاضا اے خام خائی میں ظلم کریں رہا یعنی جیندے نالوں دی جو زیادتی ہو سی وہ سارے بندے مقدمہ چونکہ مالک یوم الدین قیامت قیامت علی دین دے وقوع دی وجہ ہی ہے کہ ظالم کو ظلم دی سزا ملے مظلوم کو ظلم سہن دا بدلہ ملے. یہ وجہ تو قیامت آمنی ہے نا بیا کیڑی وجہ ہے یہ میدان معاشر دی. نبی علیہ السلام فرمائے سنگ علی بکری نے اگر کیٹی بکری کو سنگ ماریا ہو سی نا دنیا ہے جو تے اللہ سونے وال کیٹی بکری کو بغیر سنگ علی کو سنگ دے وڑے تے اوکوں والا سنگ علی بکری کو سنگ مروا کے بدلہ گھنوا رہے وڑے یعنی معاشر دا نہیں لگنا تو ہے والوزن یوم اذن الحق. قرآن آدھے نا قل ان الموت اللذی تفرون منہ فإنہو ملاقیکم اے ملاقیکم کیوں ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ اے تردون کیوں فینبئکم بما کنتم تعملون بے مقام دے نا ثم لتسألن یوم اذن عن النعیم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا پورا بدلا مدعی اندے ویسن کیس جمع تھی سی اللہ فیصلہ کرے سی انہیں نمازہ پہلے مدعی کو چاہ دو انہیں روزے دوجے مدعی کو چاہ دو انہیں زکاة تریجے جنہیں دے گھا چوری کریں رہا راتی دا منہ تے کپڑے دے کے جنہیں دیا ٹکیٹیاں کریں رہا یا جنہیں دی عزت دا ویری ہا ظلم کر کے لوگاں تے بہتان لا کے انہاں کو بیستہ کر کھڑایا لوگاں دی عزت خراب کی تھی جیویں ظلم کریں رہا سارے لوگ آگئے تے ساریاں نیکیاں کر گیا ہاں تے کھسوائی کھڑے نیکیاں کھسوائی کھڑے تے ہر شاید بے کڑتی کھڑے اجا بھی مدعی نہ مک دیا. نبی علیہ السلام فرمیدن وال مدعین دے گناہ چاہ کے اللہ ہی دے نام یا مالج پیسی گناہ اپنے بھی ہن سی بنہ دے بھی آگئے نیکیاں جڑیا ہن او لگیا گئے ثم تورہا فی النار وال اللہ کو جہنم دی بھادا پالن بنا دے سی. کیوں بڑے سی کیونکہ کیا کریں رہا بولو بھائی وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا. قرآن مجید جل تعالیٰ نے فرمائے تھوڑے وچوں جیڑا بندہ بھی ظلم کرے سی من موصول ہے زویل عقول واسطے استعمال ہوندے یعنی جیڑا بھی ہے عربی ہے اجمی ہے وڈا ہے چھوٹا ہے کالا ہے گورا ہے جیڑی بلا ہے جیتو دا بھی ہے نواب ہے سردار ہے امیر ہے غریب ہے جیڑا بندہ ظلم کرے سی ہو کہیں دے ہوتے بھی کریں نہ ہوئے جانوریں تھے حیوانے تھے بندے تھے اپنے تھے پرائیں تھے جیڑی کیفیت بھی ظلم ہو سی اللہ تعالیٰ فرمے دے جڑے ویلے میری بارگاہ جا سو وال میں کیا کرے سانو سے کہو
عذابا کبیرا میں اللہ تو کو وڈا عذاب چکھے سان روزے کو چکھے سان تو کو میں دسے سان جو کیویں ظلم کریندے رہندے کیویں لوگیں دے حق کھویندے رہندے کیویں لوگیں دے قرضے نگلیندے رہندے یہ ساریاں باتاں قیامت ال تورے نال تھی سن اللہ دے قرآن دا دوجا مقام سن اللہ فرمیندے وقد خواب من حمل ظلما جڑے بندے ظلم چاہتے تحقیق کو تباہ و برباد ہو گئے جہدی زندگی چ ظلم آ گئے سمجھو بندہ برباد تھی گئے وہ کو پیسہ بربادی کے نہیں بچا سکتا اوندا عہدہ کو بربادی کے نہیں بچا سکتا اوندا حسن کو بربادی کے نہیں بچا سکتا اوندی برادری کو بربادی کے نہیں بچا سکتی وقد خواب تحقیق قد ویسے تحقیق واسطے تے پختگی واسطے استعمال ہوندے اللہ دے خوابا اے برباد تھی گئے خوابا اے نقصان چاہتی کھڑے خوابا اے تباہ تھی گئے خوابا اے رول گئے کون من حمل ظلما جڑا اپنے پیو مات ظلم کرے برباد تھی گئے من حمل ظلما جڑا اپنے بیٹے تے ظلم کرے برباد ہو گئے من حمل ظلما جڑا یتیم تے ظلم کرے برباد ہو گئے من حمل ظلما جڑا دنیا کائنات جانور حیوان تے جیندا ہاتھ ہی نہیں رکدا جیندی زبان ہی نہیں رکدی جیندے سوٹے نہیں رکدے جیندے دگے نہیں رکدے جیندی غیبت نہیں رکدی جیندی چغلی نہیں رکدی جیڑا جیڑا ظلم کرے سی اللہ دے تباہ تھی گئے ذرا اللہ دے قرآن دا بیا مقام سن اللہ دے جدہ ہی دنیا اچ کوئی تباہی آئی ہے ظلم دی وجہ تو آئی ہے جدہ بھی دنیا تے اللہ دا عذاب ہے ظلم دی وجہ تو ہے جدہ بھی اللہ دا قہر ہے ظلم دی وجہ تو ہے کتنا لکھیا ہویا ہے اللہ فرمے دے وما کان مہلک القرآ الا وَأَهْلُهَا ظالمون جتنا وستیاں سا تباہ کے جن انہیں دی وجہ ہے یہ ظلم کرنے ظلم تھیدہ رہ گیا تاں وستیاں برباد ہوئے فرعون دی تباہی دی وجہ ظلم آئی یُزَبِّحُونَ بَنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ بالیں کو ذبح کرنا قوم لوط دی تباہی دی وجہ ظلم آئی حضرت نوح علیہ السلام دے قوم دی وجہ ظلم آئی اللہ پاک فرمے دے جتنا قومہ ظلم کریں جائیں اللہ انہاں کو تباہ و برباد کریں جائے اللہ دے قرآن دا دوجا مقام اللہ فرمے دے وَتِلْقَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا اللہ دے جڑیاں جڑیاں وستیاں تباہ ہوئیں ظلم دی وجہ تو ہوئیں ظلم دی وجہ تو ہوئیں چھوٹیاں موٹیاں غلطیاں اللہ معاف کر دے سی جڑا بندہ ظلم کی دی وجہ ہوئے ظالم ہوئے تے ظلم بندہ کرنا ہے ذرہ برابر غلطی تھی وے چھوٹی موٹی غلطی تھی وے اللہ معاف کرنے نران دے جے شرمندگی ہوئے لیکن میرا تجربہ ہے ظالم ہوندے جڑا بار 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 غلطیاں کرے بار بار جڑا کہیں کو ڈوکھ دے وے اے ظلم دے زمرے چندے یعنی کوئی شرمندگی بھی نہیں ہوندی ایک کو کہیں دے رومن دا احساس ہی نہیں ہوندا کیڑے ظلم دیاں مثالاں دیواں تے کو کیڑی بات سناواں حیدرآباد دے علاقے ایک پتر نے اپنی اماں کو قتل کر دیتے جے ظلم نہیں طبیعہ کیڑی شاہ تے عدوت کیفیت کیا آئی جڑے ویلے سارے بیان پہ پوچھ دے اماں تیرا تیرے پتر دے بارے کیا نظریہ ہے اماں کھن لگی ہے ڈی ایس پی صاحبہ ایس ایچ او صاحبہ میرے پتر کو پیغام دیوائے تیری اماں مرن کے پہلے تے کو معاف کر دیتا میرے پتر کو کھیلن ودے پولیس والے میں اماں برداشت نہیں کر سکتی میرے پتر جیلیں جوانجن میں اماں برداشت نہیں کر سکتی میرا قتل ہومن کوا رہے لیکن پتر میرے نال زیادتی ہوئے میں ماں دی ممتا برداشت نہیں کر سکتی آج پیو نال ظلم اماں نال ظلم بھینی نال ظلم دھیری نال ظلم ہمسائے نال ظلم یتیم نال ظلم غریب نال ظلم بیوہ نال ظلم اللہ قرآن کریم چاہتے جتنا قومہ تباہ و برباد ہوئیں ان دی وجہ
ہے کہ ظالموں نے جڑے ویلے ظلم کے بچ ویسو میں اللہ دی رحمت والے تے آوے سی اللہ قرآن کریم چاہ دے فَآخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ حضرت نوح علیہ السلام دی قوم دو سیلاب در لایا تباہ تھی گئن وجہ ای جو ظالمان حضرت لوط علیہ السلام دی قوم دے بارے وَلَمَّا رسولنا ابراہیم بالبشرا تے آکھا کیا نے قالو انا مہلکو اہل حاضح لکریا اہل حاضح لکریا انا اہلہا کانو ظالمین اللہ دے جڑے ویلے قوم لوط دی تباہی آئی فرشتے کیا ساکو اللہ نے بھیجے تاکہ تواڈی وستی تباہ و برباد کر لیوں اودی وجہ ہے کہ تواڈی وستی والے بڑے ظالم ہیں اللہ دے جنہ بھی عذاب آئے ظلم دی وجہ تو آئے جنہ بھی پکڑ آئی ہے ظلم دی وجہ تو آئی ہے جنہ بھی مہنگائی آئی ہے ظلم دی وجہ تو آئی ہے جنہ بھی قتل ہوئے ظلم دی وجہ تو آئے جنہ بھی طلاقہ ہوئے ظلم دی وجہ تو آئے جنہ بھی جبر ہوئے ظلم دی وجہ تو آئے جنہ بھی قہر آئے ظلم دی وجہ تو آئے جنہ بھی سیلاب دے ریلے آئے ظلم دی وجہ تو آئے جنہ بھی رود کویاں آئے ظلم دی وجہ تو آئے جنہ بھی زمین تے زلزلے آئے اللہ دے ظلم دی وجہ تو آئے ورنہ میں اللہ علیہ اللہ بسلام للعبید میں اللہ اپنے بندے نال ظلم نہیں کرنا اے آپ ظلم کرنا ہی وسینہ دے اتے کار نازل کرنا تے اللہ دے جڑے ویلے قیامت النی میری بارگاہ چاسن والی نے دا کیا انجام ہو سی یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار اللہ دے انہ دے ہیلے بہانے قبول نہ کرے سو تے انہ دے اتے میں اللہ دی لعنت ہو سی تے برا ٹھکانہ جہنم ہو سی اللہ دے قیامت علیہ دا حشر کیا ہو سی وَيَوْمَ يَعْزُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ اپنے ہتھیں کو چاک کھڑے پہندے ہو سن تے آدھے کیا کھڑے ہو سن یقولو یا لیتنی اتخذتو مار رسول سبیلا ہے کاش اساں رسول دے مقابلے چنوے دین نہ بنے دے اساں لوگاں کو رسول دے درجے نہ دے دے اساں لوگاں کو راہبر نہ بنے دے اساں رسول علی دعوت دے مقابلے چ غیران دی دعوت نہ بنے دے اللہ قرآن دے بے مقام تے آدھے ظالمیں دا کیا حشر ہو سی آدھے کھڑے ہو سن قالو یا ویلنا انا کننا ظالمین بے مقام تے اللہ دے ظالم آدھے کھڑے ہو سن یا ویلتنا قد کننا فی غفلت فی حاضا بل کننا ظالمین واسطے اللہ دے ظلم کے بچوان ظلم دیاں ترائے قسمین ظالم بندے دا اللہ لعنت اللہ علی الظالمین آیات ڈھیرن حدیث ڈھیرن واقعات ڈھیرن اللہ لعنت نبی سی گزرین مدینے دے بازار دانے دا ڈھگ لگا پیا جوان سکے دانے اتے تسینے تلے آپ نے فرمایا بارش نہیں آئی رات جی بارش آئی ہے آپ نے ہاتھ مبارک داخل فرمائے ہاتھ سنہ تھی کہ نکتے فرمایا جیڑا دھوکھے کرے وہ سادے وچو نہیں دھوکھا کرنا بھی ظلم دکھاونا کچھ تے کرنا کچھ نبی علیہ السلام نے ہر قسم دے اے دسواں جے ظلم کرنا جائز ہویا نبی آئے کہ تو ہستین قرآن دے 30 سپاریاں دے نزول دی وجہ کیا ہے
رب نے کائنات اس پیغمبریں کو بھیجا کے تو واسطے ہے ہی واسطے جتھا جتھا ظلم ہا اتھا اتھا رب نے اپنے نبی بھیجے سارے نبی کریم علیہ السلام کی ظلم مٹایا منایا ہم ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس کسبت ایدی الناس دا کیا مطلب ہے ظلم ظالم ہم لوگ جڑا بندہ ظلم کرے ظلم جا ترائے قسم ہے بزرگوں کی تھی بولیں نہیں وہ کی تھی نمبر ہے کہ اللہ نال ظلم اللہ نال کیا ان شرک لظلم عظیم یہ شرک اللہ نال ظلم ہے نمبر دو اپنے آپ نال ظلم اپنے آپ نال نماز نہ پڑھنی سچ نہ بولنا اپنے آپ نال ظلم قرآن دی تلاوت نہ کرنی یعنی اپنے ہاتھ نال جنہاں نا اپنے پیر تے آپ کو ہاڑی مارنی تے بیا تریجی قسم ہے اللہ دے بندے نال ظلم اللہ دے بندے نال ظلم نبی کریم علیہ السلام دی باقاعدہ حدیث ہے نبی علیہ السلام فرمائے لوگو ایک ظلم ایسا ہے جڑا لا یترکہ اللہ اس ظلم کو نہیں چھوڑے گا وَظُلْمٌ یغفرُ ایک ظلم ایسا ہے جڑا اللہ معاف کرنے دے وَظُلْمٌ لا یغفرُ ایک ظلم ایسا ہے جڑا اللہ کدہ ہی نہیں معاف کرے گا فَأَمَّا الظُّلْمُ او ظلم کیڑا ہے اللہ دی لا یغفرُ جڑا اللہ نہیں معاف کرے گا وہ ہے شرک وہ ہے لا یغفرُ ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک ہاتھ توبہ کر کی دی است ٹھیک ہے ورنہ شرک دی حالت وچ مر گئے تے آکھو شرک دی معافی بولو اے واما الظلم اور او ظلم کیڑا ہے الذی یغفر جڑا اللہ معاف کر دے فرمایا او ہے فظلم العبد بندے دا اپنا ظلم فیما بینہ و بین رب ایندے تے رب دے درمیان یعنی کیا کیتے قرآن نسی پڑھیا تلاوت نسی کیتی اللہ دا حکم نسی منیا اپنے آپ تے ظلم کیتے سی اللہ دے بڑی مرضی میں معاف کر دے ہاں تے بیا جوڑے میں واما الظلم الذی لا یترک ایسا ظلم جڑا اللہ چھڑیندا نہیں بدلہ گھنا کے راسی ضرور او ہے فظلم العباد اللہ دے بندے نال ظلم کرنا اللہ دے بندے نال ظلم کرنا جڑے بندے لوگے نال ظلم کرندن زیادتیاں کرندن اللہ ای ظلم کو کہنا چھوڑے سی قیامت نہیں ہر کہیں کو بدلے پورے اللہ گھنوا دے سی پوچھا گیا ای المسلمین خیر نبی علیہ السلام نے فرمایا بہترین مسلمان ہوئے جندے ہاتھ دی شرارت کے زبان دی شرارت کے بیا مسلمان محفوظ ہوئے حضرات ظلم کے بچو کہیں نال زیادتی نہ تھیوے کہیں کو رواؤ نہ کہیں کو دکھا نہ کرو کہیں نال زیادتی نہ کرو نبی علیہ السلام فرمائے نا مسکرا کے ملنا لے دا مسکرا کے ملنا بھی صدقہ ہے سنی ودے ہو یا کہنا وہ صدقہ ہے یا نہیں تاکہ ظلم ختم تھیوے تے او جڑا متھے تے واٹے او ختم تھیوے تاکہ معاشرہ ٹھیک تھیوے حضرات شریعت معاف کرن دا حکم ہے یا نہیں تاکہ ظلم ختم تھیوے بیمار پرسی دی تعلیم ہے تاکہ ظلم دا خاتمہ تھیوے محبت ودھے جنازے جے شرکت دی تعلیم ہے تاکہ ظلم دا خاتمہ تھیوے بہمی محبت ودھے زکاة دی فرضیت دی وجہ تاکہ غریبیں کو تسا اپنے مال چو زکاة دیو انہیں دی محبت ورنال ودسی دعائیں کرے سن تاکہ ظلم ختم تھیوے شریعت دے تمام احکامات دے وچ جڑا حکمت اور راز ہے وہی ہوئے کہ بھائیو ظلم نہ کرو اللہ نال بھی نہیں کرنا یعنی شرک نہیں کرنا اپنے نال بھی نہیں کرنا یعنی اللہ دی نافرمانی نہیں کرنی تے اللہ دے بندے نال ہی نہیں کرنا یعنی بندے کو تکلیف نہیں دیونی اللہ تو دعا العمل دی توفیق بخشے مولانا اسماعیل محمدی صاحب دے نال مولانا آصف میر صاحب نے مولانا ثناء اللہ فیض صاحب نے بھائی عبد الرحمن بخاری صاحب نے اور باقی دوستاں نے بڑی محنت کروائی ہے اللہ انہاں کو جزائے خیر دے سادہ ارادہ ہاں مولانا زید حبیب صاحب دی نمائندگی تھی وے مولانا خالد محمود اظہر صاحب کے نے کو سونے جائیں کلمات سنو لیکن چونکہ وقت دا تقاضا ہی واسطے انہاں دی جڑی گفتگو ہے وہ نہیں ہو سکی انہاں کو میں معذرت خواہاں جزاکم اللہ خیرہ انشاءاللہ آمن علی جمعہ انشاءاللہ میں مرکز توحید پڑھاؤنے چوک جرٹا ڈیرہ غازی خان تے مغرب تو بعد نظامی ٹاؤن نیزد شہزاد کلونی نوے اڈے دے نال لاری اڈے دے نال مولانا ثناء اللہ فیض صاحب نے نوہ مرکز سنبھالے عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ نظامی ٹاؤن اتھا مغرب تو بعد پروگرام ہے وہ مرکز پہلے ہی میں بے آباد آئی ماشاءاللہ انہوں نے محنت کی تھی مسجد ہون دیکھڑ دے قابل ہے تمام لوگوں کو خصوص
جی تشریف رکھو جی جمعے والے دن تساں مغرب پڑھنی ہے نظامی ٹاؤن انشاءاللہ تے ایویں ہی 3 دسمبر پروگرام ہے منگل والے دن مولانا آصف میر صاحب دے مرکز ہے گگو اتھاں میں ایویں پالیں دی دستار بندی ہے مولانا الیاس مدنی صاحب دا خطاب ہے اور خصوصی جڑی آمد ہے وہ ساری جماعت دے ساری جماعت دے محسن حضرت ڈاکٹر حافظ عبدالکریم صاحب جنہ دی محنت جنہ دی کوشش جنہ دی سرپرستی نال آج یہ پہاراں لگیا ہوئے ہیں یہ مرکز محترم حافظ صاحب نے تعمیر کروایا بل مولانا اسماعیل محمدی صاحب دے حوالے کیتے سرپرستی کرنن تے ماشاءاللہ مرکز آباد ہے نظامی ٹاؤن والا مرکز حافظ صاحب نے بنائے ماشاءاللہ دوستیں دے حوالے کیتے نے بھئی محنت کرو کام کرو اللہ دے فضل و کرم نال ساری جماعت کو جڑی ہے روح ملی ہے تقویت ملی ہے ڈیرہ غازی خان او حضرت حافظ عبدالکریم صاحب دے وجود دی برکت نال ہے ساری دلی دعا ہے اللہ سارے ہی شیخ کو سارے ہی بزرگ سارے ہی محسن کو تا دیر سلامت رکھے اللہ انہاں دی زندگی وچ برکت پاوے اور 3 دسمبر دا پروگرام گگو وچ مرکز توحید اتھاں بھی بالیں حفظ کیتے انہاں دی دستار بندی ہو سی 11 بجے پروگرام شروع تھی سی عصر تک ختم تھی سی سارے دوستیں کو وہ پروگرام میں شرکت دی دعوت ہے جمعرات والے دن مغرب تو بعد ڈاکٹر عباس لشاری صاحب کے چوک چورٹے مسجد لالچ پروگرام ہے مولانا سعید مبارک پوری صاحب دا بیان ہے میری بھی حاضری ہو سی سارے دوستیں کو شرکت دی دعوت ہے بھائی جان مولانا قاری اسماعیل محمدی صاحب نے محنت کی تھی ہے محنت دا حق ادا کیتے 40 تو زیادہ بال اتھا مسافر طلباء انہاں دے کھانے دا انتظام انہاں دے باقی معاملات ساری نگرانی حضرت قاری اسماعیل محمدی صاحب کرنے بن اللہ ہی مرکز کو آباد کرے اللہ تعالی انہاں دی محنت کو قبول کرے انہاں دی محنت انہاں واسطے انہاں دے والدین واسطے صدقہ